سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. حاضرین مکرم، الحمدللہ کراچی کی سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب دانیال احمد بھائی ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے. ہماری خوش بختی ہے ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی بڑی پیاری شخصیت سابقہ ایم-این-اے جناب عزت باب محترم المقام علی پرویز ملک صاحب تشریف لائے ہیں. میں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کا باپ بھی ایم-این-اے ہے، جن کی والدہ بھی ایم-این-اے ہے. یہ پورا گھرانہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف ہے. میں علی پرویز ملک صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ پورے لاہور کے اندر اپنے والد گرامی جو فیض انہوں نے، جو سرپرستی انہوں نے کی تھی، الحمدللہ علی پرویز ملک صاحب اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ مولانا سلیم رضا قادری صاحب ہمارے سروں کے تاج جلوہ فرما ہے، اور ہماری اس محفل کے روح رواں جن کی آواز انشاءاللہ گونجے گی تو انشاءاللہ سرکار کا کرم ہوگا. دنیا نعت کے نیر تابہ، فخر نعت خانہ پاکستان، سپاہ سالار غلامان حسان، سفیر عشق رسول جناب حضور قبلہ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور نعت رسول مقبول پیش کریں گے. اور میرے پیر بھائی جناب الحاج سلیم رضا قادری صاحب ان کو دعوت دیں گے. میں نے چوہان صاحب قبلہ کو مائک دینا ہے، پوچھا میں نے نہیں ہے، ان سے اجازت نہیں مانگی، لیکن کلمات تشکر وہ ادا کریں گے. صرف ایک اعلان آپ سن لیں، 11-12 کی درمیانی شب انشاءاللہ عظیم الشان جشن میلاد مصطفیٰ شہزادہ غوث الورا حضور قطبۃ الاولیاء نجیب الطرفین ولی کامل قطبۃ الاولیاء پیر سیدنا طاہر الہ الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار نور پر ٹاؤن شپ کی سرزمین پر انشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی. اس سے پہلے کہ سلیم بھائی قبلہ فیاضی صاحب کو دعوت دے، میں انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں. پاکستان کے اندر بالخصوص لاہور میں کئی مساجد، کئی مدارس اور کئی فلاحی اداروں کی خدمت کرنے والے ہمارے الکریم سٹی کے چیئرمین پیکر محبت، پیکر شفقت جناب عاشق رسول جناب حضور قبلہ الحاج نذیر احمد چوہان صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، کلمات تشکر پیش کریں گے. ذرا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جن کا صدقہ ہم کھاتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی جناب علی پرویز ملک صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور جو میرے دوست پہلے بھی میرے ایم-این-ایز دوست آئے ان کا بھی مشکور ہوں، جو ایم-پی-ایز بھی آئے ان کا بھی مشکور ہوں، جو اپنی حاضری لگا کے چلے گئے ان کا بھی مشکور ہوں. کیونکہ علی صاحب یہاں تشریف فرمائے تو ان کا اس لیے بتانا ضروری کہ میں نے ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی واقعی جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے ایک خدمت کے لیے چنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے اور بڑے بڑے کام یہ مزید آگے بھی کریں گے. یہ وہ ایک انسین عظیم والد گرامی کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے اس مقصد کے لیے چنا، اور انہوں نے بہت پورے لاہور میں کام کیا لوگوں کی خدمت کی. آپ کا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے میں ویلکم کہتے ہیں. اس کے ساتھ میرے مدرسے کے 3 مدرسے، ہمارے تینوں مدرسوں کے میرے بچوں، آپ سب کو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں.
کہ آپ ماشاءاللہ ہمیشہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان رسول ہیں. آپ کو پتہ ہے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار بچوں کو کرتے تھے. پتہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جتنے بھی بار گلی میں بھی کھیلتے تھے, جو بھی معاملہ ہوتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو بہت پیار کرتے. تو ہم ہمیشہ اپنی محفل میں اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے, یہ جو ان کا محبت کا درس ہے, آپ کو بھی پہنچائیں کہ یار آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور آپ کو بھی وہ محبت کا درس پہنچائیں کہ آپ بھی ان کی خوشی میں, ان کی محفل میں شامل ہیں. اس کے ساتھ جتنے پنڈال میں آخر تک دوست میرے تشریف فرمائے, ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور جو سٹیج پہ تشریف فرمائے میرے دوست, ان سب کو میں باادب ان کے تشریف لانے پہ ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. خصوصی طور پر قاری صاحب کا اور میرے بھائی سلیم بھائی کا, ان دونوں کا, انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ابھی پورا مہینہ چلنا ہے, اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی رحمتیں برکتیں سمیٹنی ہیں. ہماری ان سے گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ کبھی یاد آئے تو الکریم سٹی کے رہنے والوں کے لیے, ہماری فلائی کمیٹی کے لیے, جتنے یہاں پہ لوگ ممبران ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر بار میں رزق میں برکت عطا فرمائے. بالخصوص میرے پیارے بھائی دانیال صاحب اور محمد عامر صدیقی صاحب جو کراچی سے اسپیشل تشریف لائے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی مشکور ہوں, اور اسپیشلی کیو ٹی وی کا اور ان کی ساری ٹیم کا جو یہاں ماشاءاللہ کام کر رہی ہے, سٹی 42 کا اور ان کی ٹیم کا, سٹار ایشیا لاہور رنگ کا, جو یہاں پہ سارے ماشاءاللہ دوست آئے ہوئے ہیں, ان سب کا میں جو لائیو لے کے چل رہے ہیں ابھی تک ماشاءاللہ تھکے نہیں آپ بھی, اللہ آپ کو اس کی جزا دے, ابھی تک سب چینل لائیو دکھا رہے ہیں. تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں ساری ٹیم اور ان سارے چینلز کے مالکان کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ کی ٹیم اور آپ کے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عزت اور نصیب فرمائے. میں بس 2 الفاظ ہی کہنا چاہتا ہوں, زیادہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. ایک بات, ہم بڑوں سے جب ہمارا دور تھا نا, تو ہم بڑوں سے پوچھتے تھے ہمیں کوئی نصیحت کرے, تو وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے, ہم سنتے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس پہ عمل کریں. لیکن آج کا دور نوجوانوں بچوں جو آگے ہے نا, کوئی کہتا نہیں ہمیں نصیحت کرے. وہ سارے ماشاءاللہ بچے جو آج کی نئی نسل آ رہی, وہ سارے بچوں ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ تانوں کی پتہ ہوئے تو اسی کی سکھا دس. تو بیٹو نوجوانوں جتنے آپ سب بیٹھے ہو, میں آپ سے ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آج. یہ میرے 2 الفاظ وہ الفاظ ہیں جو میں خود کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے میں تو نہ کوئی علماء کرام ہوں, نہ کوئی بہت بڑا مفکر ہوں, نہ کوئی ایسی کوئی چیز ہو, صرف 2 الفاظ آپ کو یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں یہ خود عمل کرتا ہوں, تو آپ بھی اگر کریں گے تو زندگی بدل جائے گی. زندگی میں جو کچھ مانگنا ہے نہ آپ کے کسی بھائی نے دینا ہے, نہ آپ کا کوئی دوست دے گا, نہ آپ کا کوئی والد دے گا, نہ آپ کی والدہ. کتنا رتبہ ہے ماں کا, کتنا رتبہ ماں کا. ماں باپ, میں بھی کسی کا باپ ماں ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں. نہ آپ کو کوئی آپ کی والدہ, نہ والد, نہ کوئی آپ کا بیٹا, نہ دوست, نہ یار, نہ عزیز, نہ رشتہ دار, آپ کو سب چھوڑ جائیں گے. ایک ذات ایسی ہے, وہ ہے آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کہیں بھی پریشان دکھ میں ہو نا, تو صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے کہیں گے یا رسول اللہ انظر حالنا, میرے آقا نظر کرم فرمائے, میں بہت پریشان ہوں. خدا کی قسم آپ کی دنیا کائنات بدل جائے. یہ وہ بات ہے جب میں بڑی مشکلوں سے گزرا, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر, تو میں نے اپنی ان ساری مشکلوں کا ذکر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میرے الفاظ کیا ہے, میری زندگی کیا ہے. لوگوں کے آگے میں جتنا مرضی جھوٹ بول لوں, جو مرضی کروں, لیکن میرے آقا کو سارا پتا ہے. دنیا یقین کرے یا نہ کرے, ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے.
سکھانا بھی نہیں ہے. سر ایک بات ہے کہ درود پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹا تم 2 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ پڑھ لو، 4 دفعہ روز پڑھ لو، 5 دفعہ پڑھ لو. میں اپنے پیارے مولانا حضرت، میرے پیارے بھائی مولانا دادا دربار کے چیر اپنے خطیب، میرے بہت عزیز پیارے بھائی تشریف لائے ہیں میرے بات کرنے کے دوران. میں ان کو اپنی دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. ریاضوی صاحب، محمد رضوان سیالوی صاحب، میں آخر میں ان کا نام بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے میرے اپنا رشتہ بتا دو کہ سیالوی صاحب سے میرا رشتہ بھائیوں والا ہے، تو اس پہ فخر زیادہ ہے، اس پہ فخر بہت زیادہ ہے. تو کیونکہ ان کا رتبہ اور ماشاءاللہ مقام تو بہت بڑا ہے، میں جتنا بھی کم کروں بتاؤں اتنا ہی کم ہے، لیکن مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے مذہبی امور کمیٹی دادا دربار میں، اور یہ ہمارے وہاں پہ کیونکہ خطیب بھی رہے، ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا، بڑا کچھ ملا، اور وہاں سے ان کی محبت اور پیار کا رشتہ ملا. پلیز آپ تشریف رکھیے. جزاک اللہ. تو میں 2 باتیں آپ سے کر رہا تھا. ایک بات تو بس آگے اب مفتی سیالوی صاحب دادا دربار کے ہمارے خطیب، اور میں نے خصوصی ریکویسٹ ان کو کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا یہ آج بتائیں گے نا آپ کو، آج سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ عشق مصطفیٰ ان کے دل میں اس طرح سے بڑھا ہوا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے دل میں ماشاءاللہ یہ آگے ٹرانسفر کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لفظوں میں پتہ نہیں کیا کیا شیرینی اور کیا کیا محبت کا ایک چیز وہ ولولہ بنایا جو میں آج تک نہیں یہ سمجھ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عشق کا ماشاءاللہ معاملہ. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی ہیں، آپ کو بتائیں گے 2 باتیں. نمبر 1 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا پڑھ سکو درود شریف پڑھو. 1 دفعہ پڑھ لو روز، چلو یار 100 دفعہ لوگ کہتے ہیں، 1000 دفعہ کہتے ہیں، 1,00,000 دفعہ کہتے ہیں، یار 1 دفعہ تو پڑھنا چاہیے نا. چلو 2 دفعہ کوئی زیادہ محبت کرتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لو یار. بھولو تو نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب 1 دفعہ پڑھو گے یاد تو آئیں گے نا، یار صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ 1 دفعہ درود شریف پڑھا، تو سارا دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول کے کیسے گزار دیتے؟ وہ تو نہیں بھولتے آپ کو، کیسے گزر جاتا آپ کا دل ان کو بھولے بغیر؟ یار اپنا جن کو پیار بڑا، جو ان کو بڑا مانتا ہے، جن سے بندہ پیار کرتا ہے، کوئی دن ایسا گزر سکتا ہے کہ ان کو بھول جائے؟ نہیں ہو سکتا دن ایسے گزرے. ہمیں لمحہ لمحہ اپنی اولاد کا فکر ہوتا ہے، وہ کدھر رہ گیا بڑا، چھوٹے نو بلاؤ، کدھر رہ گیا، گھر پہنچا کہ نہیں پہنچیا، دیکھو روٹی کھادی نہیں کھادی، اسکول دی فیس دیتی کہ نہیں دیتی، فلاں کام کیا کہ نہیں کیا. یہ دنیاوی سارا فکر ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فکر وہ کس نے دینا ہے؟ وہ یہ بیٹھے آ کے میرے پیارے بھائی جامعہ دادا دربار حاجی ولی گنج مشکر حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا ہونا چاہیے مقام. دوسری بات، درود شریف آپ 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں. زندگی میں کسی پہ اعتماد نہ کرنا. اگر تمہارا کوئی ہے نا، میں اللہ کو آج آپ کے سامنے حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک تمہارا رب ہے، اور اس سے زیادہ پیار اگر کوئی آپ کو کرتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو کرتا. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں نے زندگی میں جو کچھ مانگا ہے اپنے نبی سے مانگا ہے، اور صدقہ میرے نبی کا اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ کبھی کمی نہیں آئی، کبھی کمی نہیں آئی، بڑی بڑی مشکلوں سے مجھے نکالا. اور صدقہ کس کا؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جن پہ مجھے مان تھے نا، وہ چیف آف آرمی سٹاف، پریزیڈنٹ آف پاکستان، جو میرے دوست تھے، جب مجھ پہ مشکل وقت آیا، جن پہ مجھے پتا تھا ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، کور کمانڈر فلاں، کور کمانڈر فلاں، جنرل فلاں، فلاں آئی جی، فلاں فلانا ہی. ایک ایسا مشکل وقت آیا، میرے بچوں نے، میں نے سب سے رابطہ کیا، کوئی بات ہی نہ سنے کہ یہ کیا. میں نے کہا بیٹا یہ مشکل وقت ہے، رابطہ کہیں اور سے کرو. جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے رابطہ کیا تو خدا کی قسم چیزیں ایسے پلٹی کہ جنہوں نے ڈالی تھی آج وہ پتہ نہیں خود کہاں پہ. جب وہ کرم کرتے ہیں حضور تو ایسا کمال کرم کرتے ہیں کہ مجھ جیسے غلام کی بھی وہ عزتیں رکھتے ہیں، اور مجھے دنیا میں دکھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کسی نے اگر زیادتی کی تو اس کی خیر نہیں، اس کی خیر نہیں، کیونکہ وہ مجھے سنبھال کے بیٹھے. میرا ایمان اتنا پختہ ہے جس طرح میری روح تازہ ہے. یہ میری آپ آنکھیں دیکھنے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ میرا یقین ہے کہ میں آج زندہ ہوں.
تو اسی طرح میرے ہونے کا جو یقین ہے اتنا مجھے ان کے ہونے کا یقین ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میرا کوئی بال بھی کب نہیں کر سکتا. تو آپ کی ساری عاشقی جو آپ کہتے ہیں نا میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بڑا سرکار کا غلام ہوں، یہ سب جھوٹ ہے. اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنے بزرگوں، اپنے بچوں، اپنی دولت، اپنے مال، سب سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی ہے تو ہم سب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کوشش کیا کریں کہ اپنے دوسرے دوست سے بڑھ کے محبت کا اظہار کریں کہ یار اس نے یہ کیا، سرکار کی محبت میں اس سے زیادہ یہ کرنے کی کوشش کریں، میں اس سے یہ بڑھ کے کوشش کروں. نماز موز کا مجھے نہیں پتا، گناہگار انسان ہوں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، لیکن عشق مصطفیٰ جو بھی میرے پیارے بھائی تشریف فرما ہیں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اس پہ عمل کر جاؤ، خدا کی قسم دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی ہوگی انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ کہ میں نے آپ کا بہت قیمتی ٹائم لیا، کیونکہ اب میرے درمیان اور دوست بہت بیٹھے ہیں. ہم نے 12 بجے پورے انشاءاللہ سلام بھی پڑھنا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑے تھوڑے وقت میں جو بندہ جس دور سے گزرا ہو اس کی بات میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ اس دور سے گزرا ہوتا ہے. نذیر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا آپ نے بھرم رکھا، کہاں کہاں نہ میرا ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا. ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے مگر حضور کی نسبت نے محترم رکھا. اور نبی کی یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک، اسی نے دل کو بنا کر میرے حرم رکھا. اور چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو، چھپا کے دامن رحمت میں اپنے خالد کو، قدم قدم پہ نوازا بڑا کرم رکھا. اور جو بات انہوں نے درود پاک کے بارے میں کہے، جو بات انہوں نے درود پاک کے بارے میں کہی، حضرت صاحب بھی اس پر روشنی انشاءاللہ ڈالیں گے. وقت بہت محدود ہے، میں نے صرف ایک بات کرنی ہے کہ محفل نعت بہت آگے بڑھ چکی، لیکن کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز ثنا خان مصطفیٰ جناب دانیال احمد صاحب نے جہاں چھوڑا میں وہیں پر کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے؟ پروفیسر اقبال عظیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام. پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ گو روزہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں. اور اللہ رے جرت بے تاب نگاہی کہ بے نور ہیں اور طالب دیدار ہیں آنکھیں. ہر روز چلی جاتی ہیں چپکے سے مدینے، دیوانی ہے لیکن بڑی ہوشیار ہیں آنکھیں. اور طیبہ نظر آ جائے تو یہ تاکہ حرم ہیں، اور طیبہ سے ہیں محروم تو بیکار ہیں آنکھیں. اور آخری بات مدینہ پاک کی بات انہوں نے کہی کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے کیسے بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. آج دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے، کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے، مہک ان کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے. اور مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مکہ میرا دل ہے، میری آنکھیں ہیں مدینہ، وابستہ ہے ان سے میرا مرنا میرا جینا. ہوتی ہے سحر لے کے تیرا اسم گرامی، کرتی ہے ہر ایک چیز تیرا ورد شبینہ. اور لاہور میں رہتے ہوئے حسرت ہے یہ پھر سے، اے کاش بلائیں مجھے سرکار مدینہ. اور طیبہ کی ہواؤں کبھی لاہور بھی آؤ، مشکل میں سکھا دو ہمیں جینے کا کرینہ. ایک بار حسن پہ بھی کرم کیجئے مولا، یہ بندہ ناچیز ہے اے شاہ مدینہ.
احباب وقار وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کراچی سے تشریف لائے ہوئے انتہائی خوبصورت آواز کے حامل سوز گداز کے پیکر رموز نعت خوانی کے استاذ سفیر عشق رسول ہمارے مہمان ثنا خان جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے آج کے گلدستہ نعت کے آخری پھول ہیں، ان کے بعد ہم انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے جناب عاشق رسول ابھی تک جو میں نے محسوس کیا، نذیر چوہان صاحب دامت برکاتہم علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید حضور کا قرب، حضور کا عشق عطا فرمائے، اور جس محبت اور خلوص سے یہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے ابھی دیکھا کہ مدرسے بھی ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کام میں بھی اور جو یہ سوسائٹی اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور یہاں ہم سب کا آنا اور ہم سب کا بیٹھنا حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ وہ وقت بھی لے کے آئے کہ ہم اسی طرح سے حضور کی بارگاہ میں موجود ہوں، حضور کو روضہ مبارک کے سامنے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ اور الحمدللہ فیض حجویر آپ جلوہ گر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں داتا صاحب کا جو فیض ہے، مفتی رمضان سیالوی دامت برکاتہم علیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فیض داتا صاحب کا عطا فرمایا ہے، وہ دوام عطا فرمایا ہے۔ یقین مانیے جب یہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ ان کا جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ کہیں گے واقعی فیاضی صاحب صحیح کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی میں ان کے جو بھی معاملات ہیں اس میں برکتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا فیض بھی جاری و ساری فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نسے آج بڑی غل چل گئے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، تجھ سے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب، آپ کی آواز آنی چاہیے، بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اللہ لا
الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دے نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو ربیع الاول کو وہ آئے کہ آقا کریم بارہ ربیع الاول کو وہ آئے کہ آقا کریم ماہ نبوت ماہ رسالت ماہ نبوت ماہ رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو میرے ساتھ مل کے ذکر میں شامل ہو جائیں اللہ 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 لا الہ الا ہو صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول سخنی صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رب کا پیارا حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو کہیے اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلانے جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دیزی شان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو کو اپنی طلب سے سوا چاہیے غم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے غم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہے کیوں کہے کیوں کہے
کو معلوم ہے ہم کو کیا آپ بولیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری جھولی بھر کے جھولی میری میرے سچ پالنے بھر کے جھولی میری میرے لج پالنے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری جھولی بھر کے جھولی میری جھولی بھر کے جھولی میری میرے لج پالنے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا کس کا سہارا ہے مل کے کہیں یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یا رسول
رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر دیدار عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی